میں نے میٹرک کا امتحان دیا، رزلٹ کا انتظار تھا، دن کاٹے نہ کرتے تھے۔ میں نے مناہل کو فون کیا، کیوں نہ ہم انگلش امپروو کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بھی بور ہو رہی تھی، فوراً بولی ہاں آئیڈیا اچھا ہے، لیکن کلاسز شام کو ہوتی ہیں، کیا اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی، کچھ رد و قدا کے بعد اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم ساتھ جائیں گی، ساتھ ہی واپس آئیں گی۔ گھر پاس پاس تھے، پہلے بھی اسکول اکٹھی آتی جاتی تھیں، خوشی سے بانچیں کھل گئیں۔ کئی دن بعد ملاقات ہوتی تھی، اب روز ملا کریں گے۔ میرے گھر آ کر مناہل نے خوشی کا اظہار کیا۔ میری کوئی بہن نہ تھی تبھی بوریت ہوتی، مناہل کی وجہ سے میری بہن کی کمی پوری ہو جاتی۔ اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی، یہ خوشحال لوگ تھے، کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی، مناہل اور ماں باپ، ان کا گھر جنت جیسا تھا۔ محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم روز شام کو 4 بجے ساتھ اکیڈمی جانے لگیں۔ یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا۔ جب کلاسز ختم ہوتی وہ آتا جاتا، غالباً وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو ہی ہم کلاس سے نکلی وہ سامنے آ گیا، ہمیں بغور دیکھا، مجھے برا لگا اس کا یوں تاکنا، نظریں نیچی کر لیں۔ کچھ دنوں بعد مناہل بولی لگتا ہے وہ نوجوان جو سر حمید کے پاس آتا ہے اب ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے اور جب ہم اکیڈمی سے آگے نکلتی ہیں ہمارے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ تم مڑ مڑ کر دیکھتی ہو نا، اسی لیے آخر تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا رہے گا، وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد مناہل نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم نے اس سے بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھی تو لازم ہے کسی روز گھر تک پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ اب بھی تو آدھے راستے کے بعد دائیں گلی مڑ جاتا ہے، دائیں گلی سے راستہ اس کے گھر جاتا ہوگا تبھی مڑ جاتا ہوگا، نادان، وہ ہمارے گھر کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا راستہ ایک ہے اس لیے پیچھے چلتا رہتا ہے، چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میری مانو نازو، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، دیکھو مصیبت کو آواز نہ دو۔ مناہل نہ مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اسے بڑا شوق ہے لڑکے سے بات کرنے کا تو کر لے، مجھے کیا۔ وہ میرے تیز تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ کریدا۔ اگلے دن چھٹی تھی، شام کو وہ میرے گھر آ گئی، جیسے بات کو دل میں نہ رکھ پا رہی ہو، خود ہی بتانے لگی۔ جب تم آگے بڑھ گئی تو وہ میری طرف آیا اور بولا بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے، موقع نہ مل رہا تھا اپنا مدعا بیان کرنے کا، آج موقع ملا ہے، برا لگے تو بات کر لوں؟ ہاں کہو، روز پیچھے آتے ہو پھر آدھے راستے سے گلی میں مڑ جاتے ہو، بڑی الجھن ہوتی ہے، میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ کیا یہاں ٹھہر کر بتاؤں، سڑک کنارے؟ یا یہ کہہ کر اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے، تبھی کہا مختصر بات کر کے وجہ بتا دو پیچھے آنے کی اور جاؤ۔ کیفے میں بیٹھ کر کوئی داستان تو نہیں سنانی تمہیں؟ داستان ہی سنانی ہے، یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور ضرورت مند لڑکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں اس جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہاں ہم زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ڈیورٹ بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی مناہل؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ پھر کیا کہا اس نے کہا وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال پر رقم نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا، پہلے اکیڈمی آیا کرتا تھا، سر کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا تھا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھ غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں، امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر خود ہی وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا اللہ کرے اس نے جو کہا سچ ہو، ویسے وہ لباس اور وضاحت سے ضرورت مند لگتا نہیں، اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ مناہل برا مان گئی۔ میں بولی میں نہیں روکتی، روکو گی بھی تو تم کون سا روک جاؤ گی، لیکن ایسی باتیں بھی بھلا کسی اجنبی پر؟
میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ مناہل نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، گریزاں رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے۔ کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے چلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی۔ گھر سے اکیڈمی تک درمیان ایک بس سٹاپ تھا۔ جب مناہل کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھ گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ بعد۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا چھوڑ دیا۔ معلوم تھا کہ جواب مناہل سے بن نہیں پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر بھی اس کی بھی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر خود پوچھ لیا کہ مناہل تم نے رضی کو کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد بھی جو ہو سکی کروں گی تاکہ تم تنی مکمل کر سکو۔ اب یہ معمول ہو گیا، روز راستے میں روک کر رضی سے باتیں کرنا۔ میں تنگ آنے لگی، دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر سے پہنچتی، اس لیے میرے ساتھ چلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے دریافت کیا کہ تم آ گئی ہو، مناہل کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے آج جلدی گھر آنا تھا، تبھی سر سے چھٹی لے کر آئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ آتی ہوگی۔ کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم پڑ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، میں نے بات بنا دی۔ حالانکہ جی نہیں چاہتا تھا مناہل کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا اگر سچ بول دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ مناہل سے میری دوستی اور بات چیت ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلے میں بھی دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو میں ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنے انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اماں نے کہا کیوں نہ میں صفیہ کو باخبر کر دوں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑی دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی وہ باز آنے والی نہیں، اس کا فون پر بھی رضی سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے داخلہ لے لیا۔ مناہل سے بات چیت نہ رہی تھی۔ اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے رضی کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا لیکن مناہل نہ بھاگ سکی، وہ ساتھ لے آیا اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے، ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، مناہل کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی تو نازو نے اس بات کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں نے آج کل میں آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ساجد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اب زمانہ بدل گیا، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے، مار سے نہیں پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ لڑکے سے ملو، اگر اچھا لڑکا ہے، شریف خاندان سے ہے تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں یا بچی ناخوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے آئے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ محی الدین بات تو صحیح کر رہے ہیں، لڑکیوں کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے مناہل سے کہا کہ اس لڑکے کے گھر کا اتا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکے کے والدین سے ملوں، اگر ٹھیک لگے تو سوچتا ہوں کہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالے۔ مناہل کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہوگی، فون پر رضی کو بتایا کہ ابو مان گئے، تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رضی نے تسلی دی، ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتاؤں گا کہ کب آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر وہ بہانے کرتا رہا، لیکن والدین کو نہ لایا۔ مناہل نے تنگ آ کر رضی کو فون کرنا بند کر دیا تو خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ مناہل نے اسے سختی سے منع کیا تھا، میں موقع دیکھ کر خود فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ رضی فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈال کر دیتا، فون بے وقت گھنٹیاں بجاتی رہتی تھی۔ مناہل کے بھائی اور والد موجود ہوتے تو فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگی کہ ایک روز کہا
یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے رضی کی والدہ سے کہا بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، مناہل کے والد اور تایا کو روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناتا جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ مناہل کی امی کو بہت غصہ آیا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور مجھے رپورٹ دو کہ ان لوگوں کے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی۔ رضی کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ رضی کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کا باپ حیات نہیں، گھر کا خرچہ تایا چلاتا ہے جس کی بیٹی سے یہ لوگ منگنی کر چکے ہیں۔ جانے کیوں ابھی تک لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے؟ لڑکا ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں یہ معلوم نہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی بات تو اس کے بارے میں سنی نہیں ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے رضی کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ مناہل نے امی سے کہا رضی کے والد نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور رضی کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہیں، دوبارہ وہی ہی آئیں گی۔ رشتے کے لیے آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، رضی کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان کا جھگڑا ہے۔ مناہل کی والدہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی لڑکی بیٹیوں کے رشتے ایسے طے نہیں کیے جاتے، ایسے کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہے، جب تک وہ صحیح طریقے سے رشتے کے لیے نہیں آتے تمہارے ابو اکیلے رضی کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم آگ کے اس کھیل سے باز رہو ورنہ رضی سے تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ مناہل ماں باپ کی طرف سے مایوس ہوگی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پہ شام ہونے کو آ گئی۔ اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی بیٹی اب تو کالج تک جانا بھی بند کروا دیا تھا اس کے ابو نے، تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے؟ بہت پریشان ہوں۔ تمہیں انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی؟ کہاں گئی ہے؟ ایک خیال تھا شاید ادھر آ گئی ہوگی تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے۔ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے تو اس کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری کامتی چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا کہ آنٹی کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ رات گزر کے مناہل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یقین تھا کہ وہ رضی کے چکر میں نکلی ہے۔ اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا تھا اور اسکول بند تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے سرکار نے پرائمری اسکولوں کو 15 دن پہلے ہی چھٹی دے دی تھی کہ چھوٹے بچے بے ہوش نہ ہوتے، کیونکہ اکثر اسکولوں میں پنکھے اور ٹھنڈے پانی کی سہولت نہیں ہوتی۔ ہفتہ گزرا کہ رضی کی ماں کا فون آ گیا، بتایا کہ ان دونوں نالائکوں نے بزرگوں کی بھی عزت کا پاس نہیں رکھا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی۔ اب مناہل آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے، معافی مانگنے کے لیے مجھے فون کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر فیصلہ آباد گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ماں نے شوہر سے بنتی کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو مناہل کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے ہم اس کو بچا لیں گے۔ معلوم نہیں رضی مناہل کا کیا حال کرے گا۔ پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر کہا چلو آنے کا کہہ دو، رضی کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے راضی کی ماں کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن گھر پر دستک ہوئی۔ مناہل کا بھائی گھر پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بنی سنوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بولی میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے باپ کے گھر آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟ بدبخت مناہل آئی ہے ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، آنے نہیں دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی اور اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے آئی۔ آنٹی روتی تھی اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی تھی۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے بات نہ کی۔ مناہل اس روز سے گھر نہ گئی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا کہ اس کم عقل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں، ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے، یہ بات اگر پھیل گئی تو آپ کی عزت مٹی میں ملے گی اور یہ بھی عمر بھر راضی کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزار دے گی۔ آپ کا ہاتھ مناہل کے سر پر نہ ہوا تو جانے وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ ہفتے بعد مناہل کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل نے بلا لیا۔ وہ رخصت ہو کر راضی کے گھر چلی گئی۔
اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے، 2 ماہ بعد خود آ جاتی، بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی تھی۔ تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ ایک روز پہ مردہ نڈھال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ راضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم اصل سے وفا نہیں۔ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مناہل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی کہ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہو ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔